حي على الفلاح. کبھی سوچا ہے کہ طلاق جیسا مشکل اور جذباتی موضوع انتشار سے نکل کر ایک واضح اور ہمدردانہ راستے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے؟ تو آج ہم تدبر قرآن کی روشنی میں سورہ طلاق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو اس پیچیدہ مسئلے کو ایک بہت ہی منظم اور بامعنی شکل دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا سیاق و سباق ہمیں پچھلی سورہ یعنی سورہ تغابن کی اس آیت میں ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے سب سے قریبی رشتے یعنی ہمارے اہل و عیال ہمارے لیے کتنی بڑی آزمائش بن سکتے ہیں۔ یہیں سے اس پورے موضوع کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور یہ آزمائش ہے کیسی؟ یہ ایک بہت ہی نازک توازن پر قائم ہے۔ ماخذ کے مطابق میاں بیوی کا رشتہ محبت اور نفرت کی دو انتہاؤں کے درمیان ہوتا ہے، اور یہی شدید جذبات ہیں جو کبھی کبھی انسان کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی پر اکسا سکتے ہیں۔ اس کو ذرا ایسے سمجھیں، ایک طرف تو شدید محبت ہے، اتنی محبت کہ انسان اپنے خاندان کی خوشی کے لیے اللہ کے احکامات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور دوسری طرف ہے شدید نفرت، جہاں ایک چھوٹا سا جھگڑا بھی ایسی دشمنی میں بدل سکتا ہے کہ دین اور اخلاق کی ساری حدیں پار ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ کا مقام ہے نا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بارے میں اتنی واضح الہی رہنمائی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں پیچھے جانا پڑے گا، اسلام سے پہلے کے عرب میں، جسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس دور میں طلاق کا جو طریقہ تھا وہ سراسر افراتفری اور ناانصافی پر مبنی تھا۔ یہ سورہ اسی مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔ ذرا تصور تو کریں، ایک شخص غصے میں آتا ہے اور ایک ہی سانس میں 1000 بار طلاق کا لفظ بول دیتا ہے۔ بس ایک لمحے کے غصے میں بولے گا یہ الفاظ ایک عورت کی زندگی تباہ کر دیتے تھے، اور اسے فوراً اس کے گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ یہ ایک انتہائی جذباتی اور تباہ کن عمل تھا، اور اس ایک لمحے کی جلد بازی کے نتائج وہ ناقابل تصور تھے۔ ماخذ کے مطابق اس سے نہ صرف میاں بیوی کی زندگی برباد ہوتی بلکہ معصوم بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا، پورا کا پورا خاندان بکھر جاتا، اور اگر عورت حاملہ ہوتی تو اس کی اور اس کے بچے دونوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی تھی۔ تو اسی افراتفری اور ناانصافی کے جواب میں یہ سورہ ایک الہی حل لے کر آتی ہے۔ یہ طلاق کے عمل میں نظم، ہمدردی اور وقار پیدا کرتی ہے، اور اسے ایک بے قابو جذباتی فیصلے سے نکال کر ایک سوچے سمجھے اور منظم عمل میں بدل دیتی ہے۔ تو قرآن اس افراتفری کو کیسے ٹھیک کرتا ہے؟ بہت سادہ طریقے سے یہ طلاق کے لیے 4 بالکل واضح اور بنیادی اقدامات بتاتا ہے۔ پہلا، طلاق عدت کے مطابق دو۔ دوسرا، اس عدت کا حساب ٹھیک ٹھیک رکھو۔ تیسرا، اس دوران عورت کو گھر سے مت نکالو۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، ہر قدم پر اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ یعنی طلاق کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک پورا طریقہ کار ہے۔ اور اس پورے عمل کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے عدت کا تصور۔ یہ صرف انتظار کی مدت نہیں ہے بلکہ یہ ایک لازمی وقفہ ہے، ایک کولنگ آف پیریڈ ہے جس میں غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، دل نرم پڑ سکتے ہیں، اور ایک ٹوٹتے ہوئے رشتے کو بچانے کا آخری موقع مل سکتا ہے۔ اچھا، تو اب جب کہ ہم نے ان اصولوں کو سمجھ لیا ہے تو آئیے اب ذرا ان کے پیچھے چھپی گہری حکمت اور منطق کو بھی دیکھتے ہیں۔ آخر ان مخصوص ہدایات کے پیچھے الہی مقصد ہے کیا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ان قوانین کی سطح سے ان کی روح تک لے جاتا ہے۔ آخر اس انتظار کی مدت اور اس سے جڑے قوانین میں ایسی کیا خاص بات ہے جو ہمیں شاید پہلی نظر میں سمجھ نہ آئے؟ اور اس کا جواب وہ قرآن کی اس خوبصورت آیت میں چھپا ہوا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ شاید اس کے بعد اللہ کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ انتظار کی مدت کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے، امید کی ایک کھڑکی کھلی رکھنا۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ وقت کے ساتھ جذبات بدل سکتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں، اور ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ جڑ سکتے ہیں۔ اور یہ نقطہ اس بات کو اور بھی واضح کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک خاندان کے ادارے کی کتنی اہمیت ہے۔ ماخذ کی تشریح کے مطابق اصل مقصد ہمیشہ خاندان کو بچانا ہے،
طلاق ایک آخری حربہ ہے، بالکل ایک کڑوی دوا کی طرح، جو صرف تب استعمال کی جاتی ہے جب کوئی اور علاج ممکن نہ ہو۔ اللہ کی منشا تو یہی ہے کہ دل اور خاندان ہمیشہ جڑے رہیں۔ اب آئیے عدت کی مدت کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ یہ مدت ہر عورت کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جن عورتوں کو ماہواری آنا بند ہو گئی ہے یا ابھی شروع نہیں ہوئی، ان کے لیے یہ مدت 3 مہینے ہے۔ اور اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش تک جاری رہتی ہے۔ اس سے بچے کے نسب کا تحفظ بھی یقینی ہو جاتا ہے۔ اور اس عمل میں انصاف کو کیسے یقینی بنایا گیا ہے؟ یہاں اسلام کا متوازن نقطہ نظر بہت واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ عدت کے دوران اپنی بیوی کی رہائش اور اخراجات کا خیال رکھے، لیکن صرف اپنی مالی حیثیت کے مطابق۔ یعنی نہ تو امیر پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ہے اور نہ ہی غریب کو اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور جو لوگ ان تمام مالی اور جذباتی مشکلات کے باوجود اللہ کی قائم کردہ حدود کر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا روحانی وعدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ امید اور توکل کا ایک بہت ہی طاقتور پیغام ہے۔ اب آئیے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور اس موضوع کو طلاق کے ذاتی مسئلے سے بڑھا کر ایک عالمگیر اصول کی سطح پر دیکھتے ہیں۔ یہ اصول صرف طلاق تک محدود نہیں، بلکہ اللہ کے تمام احکامات کی پیروی کے وسیع تر تصور سے جڑا ہوا ہے۔ یہ سلائیڈ ہمیں تاریخ سے ایک بہت سخت سبق یاد دلاتی ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ ماضی کی قومیں جیسے قوم عاد اور سمود، جنہوں نے اللہ کی ہدایات سے منہ موڑا، ان کا انجام بہت ہی تباہ کن ہوا۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک واضح تنبیہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدود کو توڑ کر بچ نکلیں گے۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو الہی حدود ہیں، یہ اللہ کے اپنے فائدے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ہماری اپنی حفاظت، ہماری بھلائی اور ہمارے معاشرے کی فلاح کے لیے بنائی گئی ہیں۔ تو جب کوئی ان حدود کو توڑتا ہے تو وہ دراصل اللہ کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس پورے تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ آخر میں ہم اس سورے کے مرکزی خیال اور اس کے حتمی سبق کو ایک بار پھر اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہیں۔ تو اس سورت سے ہمیں کیا اہم اسباق ملتے ہیں؟ پہلا، الہی حدود ہماری حفاظت کے لیے ہیں، قید کرنے کے لیے نہیں۔ دوسرا، منظم رہنمائی میں حکمت اور رحمت چھپی ہوتی ہے۔ تیسرا، کائنات کی ہر چیز کا ایک مقررہ وقت اور پیمانہ ہے، ہمیں بس اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور آخر میں، آزمائش کے وقت صبر کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے ایسی مدد ملتی ہے جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور ہم اس گہرے تجزیے کو ایک حتمی غور طلب سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ کیا حقیقی آزادی اللہ کی حدود کو توڑنے میں ہے یا ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک منظم اور بامقصد زندگی گزارنے میں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اس سورے کے پیغام پر گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔